نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید قلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد حیات اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا عبادت گزار، اطاعت گزار بندہ رہ کر اس دنیا میں زندگی گزارے۔ یہی عقل کا تقاضا ہے اور یہی کامیابی، اسی میں کامیابی ہے۔ لہذا اس ذیل میں آپ کے سامنے واجبات نماز کا ذکر کر رہا تھا۔ واجبات نماز جو 11 ہیں، جس میں سب سے پہلے نیت اور دوسرے تکبیرۃ الاحرام۔ نیت اور تکبیرۃ الاحرام یہ واجبات نماز میں بھی اور ارکان نماز میں بھی ہیں۔ تیسرے، جب تکبیرۃ الاحرام کہی جائے تو اس وقت انسان قیام کی حالت میں ہو۔ یہ قیام جو ہے یہ ہے واجبات نماز میں۔ اپنے دونوں پیروں پر اپنے جسم کا پورا بوجھ دے کر انسان کھڑا ہو اور نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے، اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد قرأت یعنی تلاوت شروع کرے۔ قرأت یہ بھی واجبات نماز میں ہے، لہذا یہ قیام کی صورت میں، تکبیرۃ الاحرام بھی قیام کی صورت میں اور قرأت بھی قیام کی حالت میں کرے۔ اب جب تک کہ انسان میں طاقت ہے، قوت ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کو بیٹھ کر پڑھے، اور جب انسان میں کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ رہے، اگر وہ کسی سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس سے بھی اجازت ہے، لیکن اگر سہارے سے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تھر تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، طاقت اور قوت نہیں ہے، تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے بحالت مجبوری، تو لیٹ کر داہنی کروٹ، اس کا چہرہ، اس کا جسم جو ہے رخ وہ قبلے کی طرف ہو، اور داہنی کروٹ بھی نہیں لیٹ سکتا ہے تو بائیں کروٹ، اور بائیں کروٹ بھی نہیں لیٹ سکتا ہے تو چت، یعنی گویا شریعت کے احکامات یہ نہیں ہے کہ بس تم کھڑے ہی ہو کر نماز پڑھو، بحالت مجبوری طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کانپ رہا ہے، بیمار ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر دائیں یا بائیں یا چت نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ رکوع اور سجود ایسی حالت میں اشاروں سے، اور سجدہ جو ہے وہ
सजदगाह को अपनी पेशानी तक ले जा कर के लेटने की हालत में करे। बैठने की हालत में बाकी अरकान उसी तरह से होंगे। रुकू और सुजूद, रुकू में इतना झुके कि सजदे के करीब पहुंच जाए। सजदे से जिस तरह से रुकू से सर उठाया जाता है उस तरह से सर उठाए, उसके बाद फिर सजदे में जाए, यानी उसी तरह से अरकान को अदा करेगा। और ज़ाहिर है कि कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है कि ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है। तो बहरहाल क़याम ये वाजिबात नमाज में है। ज़िक्र और क़िराअत जो है ये भी सुकूत की हालत में, क़याम की हालत में की जाएगी। अब एक चीज़ जो उमूमन जल्दी जल्दी पढ़ने वाला नमाज, उसमें ये बात पैदा हो जाती है, उस बात का हर नमाजी को ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कि जितने भी ज़िक्र नमाज में है, जितनी भी तिलावत नमाज में है, जितनी भी तस्बीहात नमाज में है, ये सब सुकूत की हालत में है, हरकत की हालत में नहीं है। जितनी भी तकबीरें कही जाएंगी, जितना भी ज़िक्र किया जाएगा, जितनी भी तिलावत की जाएगी, ये सब सुकूत की हालत में है। सिर्फ एक ज़िक्र के आप तकबीरतुल इहराम कहेंगे सुकूत की हालत में, जिस्म आपका साकित हो। और मैंने गुज़श्ता जुमे में अर्ज़ किया था कि तकबीरतुल इहराम वाजिब है, रुकन नमाज है, लेकिन हाथों को कानों तक बुलंद करना ये फ़ेल मुस्तहब है। हाथों को कानों तक बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, अब उसके बाद हाथों को नीचे गिराया, अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को बंद करके अपनी रान के ऊपर रखे, अपनी निगाहें जो हैं ये सजदगाह के ऊपर रखे, अपने पैरों को 3 उंगलियों के फैलाव के फासले तक रखे, या एक बालिश, यानी जब खड़ा हो क़याम की हालत में तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पैरों का फासला एक बालिश या कम से कम 3 उंगलियां फैली हुई, ये मर्दों के लिए हुक्म है। और जब ख़वातीन नमाज के लिए खड़ी हों तो उनके दोनों पैर आपस में मिले हुए हों। अपने हाथ उंगलियों को बंद करके अपनी रान पर रखे, अपनी निगाह को सजदगाह की तरफ रखे क़याम की हालत में, और उसके बाद तिलावत अलहम और कोई दूसरा सूरा करे, क्योंकि अलहम ये वाजिब है और दूसरे सूरे का मुकम्मल पढ़ना ये मुस्तहब है। हमारे यहाँ इस बात की इजाज़त नहीं है कि किसी भी सूरे की चंद आयतों की तिलावत कर लें दूसरे सूरे की जगह पर, नहीं, बल्कि हमारे यहाँ शरीयत में, फ़िक़ह में ये हुक्म है कि सूरे अलहम्द का पढ़ना ये वाजिब है। पहली और दूसरी रकत में वो नमाज ही नहीं है जिसमें सूरे अलहम्द की तिलावत ना की जाए। अब ज़ाहिर है कि इस्तिलाहन नमाजें, सारी नमाजें में सूरे अलहम्द पढ़ा जाता है, लेकिन इस्तिलाहन उसे सलात कहा जाता है, लेकिन वो हकीकत में दुआ है, वो है नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में वज़ू की भी शर्त नहीं है, नमाज जनाजा में रुकू नहीं है, सजदा नहीं है, तशहुद और सलाम नहीं है, सिर्फ नियत है और तकबीरें हैं और दुआएं हैं। लिहाजा उसमें तो सूरह अलहम्द नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन बाकी जितनी भी नमाजें हैं, चाहे वो वाजिब नमाजें हों, चाहे वो मुस्तहब नमाजें हों, हर नमाज में सूरह अलहम्द का पढ़ना पहली रकत में ये, दूसरी रकत में ये वाजिब है। तो अब वाजिब नमाजें आप पढ़ रहे हैं तो क़िराअत में पहले सूरह अलहम्द का पढ़ना वाजिब, पहली और दूसरी रकत में किसी एक मुकम्मल सूरह का पढ़ना ये मुस्तहब।
برادران اہل سنت اور مسلمانوں کے دوسرے فرقے میں الحمد کے بعد وہ کسی بھی سورے کی چند آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے کیا فقہ میں جائز نہیں ہے، بلکہ کوئی سا بھی ایک سورہ مکمل الحمد کے بعد تلاوت کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قدر یا سورہ کوثر یا کوئی سا بھی مکمل سورہ پڑھے، اور مستحب ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ اور اگر پانچوں وقت کی نماز میں کسی بھی نماز میں سورہ توحید نہ پڑھے تو یہ مکروہ ہے، لہذا مستحب ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ تو سورہ الحمد دوسرا سورہ سکوت کی حالت میں، اب جب الحمد اور سورہ تمام ہو جائے اور رکوع میں جانے لگے تو دوسرا سورہ ختم کرنے کے بعد اب ہے یہ قیام متصل برکوع۔ وعلیکم السلام۔ ایک قیام جس حالت میں آپ نے الحمد و سورہ پڑھا اور جب آپ دوسرا سورہ تمام کر چکے، اب جو رکوع میں جانے سے پہلے یہ قیام ہے جس کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع، اور یہ رکن نماز ہے، واجبات نماز میں رکن نماز ہے۔ اگر یہ بھولے سے یا جان بوجھ کر چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص رکوع بھول جائے، سجدے تک چلا جائے اور اسے یاد آئے کہ ہم نے رکوع نہیں کیا ہے، لیکن ابھی وہ سجدے میں تک پہنچا تھا، اپنے اعضائے سجدے رکھ کر کے ذکر سجدہ شروع نہیں کیا تھا کہ یاد آ گیا کہ ہم نے رکوع نہیں کیا، تو اب ایسی حالت میں یہ نہیں ہے کہ سجدے سے کے مقام سے اٹھے تو رکوع کی حالت میں آ جائے، نہیں، بلکہ سیدھا کھڑا ہو، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قیام متصل برکوع بجا لائے اور اس کے بعد رکوع کرے۔ اور اب جو یہ بیجا سجدے تک چلا گیا تھا بھولے سے، اس کے لیے وہ 2 سجدے سہو نماز ختم کرنے کے بعد ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر حالت سجدہ میں چلا گیا اور ذکر سجدہ شروع کر دیا تو پھر نماز باطل ہو جائے گی، نماز صحیح نہیں ہے، دوبارہ پھر سے اس نماز کو پڑھا جائے۔ تو اب قیام متصل برکوع ہم بجا لائے، اللہ اکبر، یہ مستحب تکبیر ہے۔ جب اللہ اکبر کی رے ختم جائے تب آپ کا جسم رکوع کی طرف جھکے، لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں پہنچ گئے، رکوع میں پہنچ کر ہماری اللہ اکبر کی رے ختم ہو رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جائے اللہ اکبر، اب ہم رکوع میں جائیں، اور جب اتنا جھکیں کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں، تب ذکر رکوع شروع کریں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ذکر رکوع کرنا یہ واجب ہے، 3 یا 5 یا 7 مرتبہ کرنا یہ مستحب ہے۔ تو جب ذکر رکوع تمام ہو جائے تو سیدھا کھڑا ہو، یہ نہیں ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں، نہیں، جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، قیام کی حالت میں آ جائیں رکوع کے بعد، تب آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لیں اب پھر کہیں اللہ اکبر۔ جب یہ اللہ اکبر کی رے تمام ہو جائے تب آپ سجدے کی طرف جائیں، اور اعضائے سجدہ جو ساتھ ہے ان اعضائے سجدہ کو زمین پر رکھیں، جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ الگ مسئلے ہیں سجدے کے، لیکن جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے اس پر اپنے اعضاء کو رکھیں، 7 اعضاء کو، اور جب 7 اعضاء دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے، دونوں انگوٹھے کے سرے اور 7ویں پیشانی، جب یہ 7 اعضاء زمین پر رکھ لیں تب ذکر سجدہ شروع کریں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ایک مرتبہ ذکر سجدہ واجب ہے،
اور 3 یا 5 یا 7 مرتبہ کہنا یہ مستحب ہے۔ جب ذکر سجدہ تمام ہو جائے تو اٹھ کر بیٹھے 2 زانوں، اور جب بیٹھ جائے تب کہے اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب جب اللہ اکبر کہہ لے تب پھر سجدے میں جائے، پھر اسی طرح سے ذکر سجدہ کرے، اور جب ذکر سجدہ تمام ہو جائے تو پھر اٹھ کر بیٹھے اور پھر تکبیر کا مستحب جو ہے اللہ اکبر۔ یہ 1 رکعت نماز تمام ہوئی۔ اب ایک ذکر جو ہے یہ حرکت کی حالت میں ہے۔ جب آپ پہلی رکعت تمام کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اب یہ جملے، اب یہ ذکر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، بے حول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ یہ جملے کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے تو پوری نماز میں جتنا بھی ذکر ہے، جتنی بھی تلاوت ہے، جتنی بھی تکبیریں ہیں، یہ سب سکوت کی حالت میں ہے۔ بس بے حول اللہ وقوتہ اقوم واقعد کہتے ہوئے کھڑے ہونا یہ جو ہے یہ مستحب ہے، یہ حرکت کی حالت میں آپ کو کہنا ہے۔ تو بہرحال نماز جو بارگاہ الہی میں حاضری اور اب اور معبود کے درمیان ایک بہترین وسیلہ، بہترین رابطہ کہ آپ 5 وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بندگی کا ثبوت دیتے ہیں، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں اس کار عظیم کو انجام دیتے ہیں، اور خداوند عالم بطفیل محمد وآل محمد علیہ السلام ہمارے ان اعمال کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نماز کو ان کے شرائط کے ساتھ، نماز کو ان کے اصولوں اور ان کی پابندیوں کے ساتھ 5 وقت انجام دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ صلاۃ، یہ نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے، جس کے لیے احادیث پیغمبر بھی کہہ رہی ہیں۔ حدیث کیا اعلان کر رہی ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہ و ان ردت رد ما سواہ، اگر یہ قبول ہو گئی تو اور اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو اور اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ تو یہ صلاۃ جس کے لیے پیغمبر کی دوسری حدیث کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اور عزیزوں پھر قرآن نے بڑھ کر آواز دی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً بے شک نماز انسان کو فحش باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نماز کو اس کے قواعد اور ضوابط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ ہم برائیوں سے بچیں گے، اور خداوند عالم ہمارے واجبات کو، ہمارے مستحبات کو قبول فرمائے اور ہمیں واجبات کا پابند بنا دے۔